رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ مسلمان مکہ سے گئے تھے، ان کا کاروبار مکہ میں رہ گیا، ان کی زمینیں مکہ میں رہ گئیں، ان کی سوداگری مکہ میں رہ گئی، ان کا سارا معاش کا نظام مکہ میں رہ گیا، مدینہ میں تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان میں سے جو کاروباری لوگ تھے جو مکہ سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان کو بلایا اور ان کو قائل کیا، ان کو آمادہ کیا، ان سے کہا اس مدینہ میں جو اکنامک کا جو ہولڈ ہے وہ یہود کے پاس ہے، لہٰذا ہم مسلمان اپنا ایک الگ بازار قائم کریں گے۔ الگ بازار قائم کی، الگ مارکیٹ قائم کی، جس بازار اور جس مارکیٹ میں مسلمان تاجر بیٹھتے اور ساتھ ساتھ مسلمان تاجروں کی تربیت کی، جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جو بھی گاہک آئے یہ نہیں چیک کرنا یہ یہودی ہے یہ مسلمان ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ایک نمبر چیز بیچنی ہے، دو نمبر چیز نہیں بیچنی، اور جو چیز دو نمبر ہے اس کو بتانا ہے یہ دو نمبر ہے، جو ایک نمبر ہے بتانا ہے یہ ایک نمبر ہے، جو میڈ ان پاکستان ہے اس پر میڈ ان جاپان کی مہر نہیں لگانی۔ اس طرح جو کاروباری اخلاقیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاقیات بتائی۔ مدینہ میں وہ کاروبار، وہ بازار، وہ مارکیٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اس میں جو تاجر تھے وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے، اس میں جو تاجر تھے وہ ابو بکر بن کے نکلے جن کے پاس بڑی دولت تھی، ان میں جو تجارت کرنے والے تھے عثمان غنی تھے، ان میں جو تجارت کرنے والے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے، ان میں جو تجارت کرنے والے تھے وہ حضرت عمر تھے، جن کے پاس بے پناہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور جن کو بہت زیادہ دولت حاصل ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کی ایک الگ اپنی ایک مارکیٹ ہونی چاہیے۔ یورپی یونین نے اپنی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے تو مسلمان نہیں بنا سکتے؟ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، معدنیات نہیں ہے، قدرتی وسائل نہیں ہے، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے باوجود مسلمان معاشی طور پر کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یورپی یونین کی طرز پر اپنی کوئی مارکیٹ نہیں بنائی، اس لیے کہ ان کے بینکنگ کے ادارے مغرب کی ٹکر کے ادارے نہیں ہیں۔ آج اگر مسلمان مغرب کے مقابلے میں اپنا بینکنگ سسٹم لانچ کریں، آج اگر مسلمان یورپ کے مقابلے میں اپنی ایک منڈی بنائیں، اپنی ایک مارکیٹ بنائیں، میرے محترم دوستو مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے خود انحصاری حاصل ہو سکتی ہے اور ذہنی طور پر آزادی حاصل ہو سکتی ہے، تو پھر مسلمان اپنا عروج دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، پہلی ایمان اور عقیدے کی پختگی، دوسری بات سائنس، علم اور تحقیق کے میدان میں انقلاب، اور تیسری بات معاشی خود انحصاری۔